السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سری لنکا کے وزیر خارجہ نے چہارشنبے کے روز زور دے کر کہا کہ وہ ملکی معیشت کے انتظام پر بیرونی طاقتوں کی رہنمائی نہیں چاہتے۔ وزیر خارجہ علی صابری نے یہ بھی کہا کہ سری لنکا احتساب کے معاملے پر اقوام متحدہ کی قرارداد کی مخالفت کرے گا، جس میں اقتصادی جرائم کی ذمہ داری بھی شامل ہوگی۔ ایک نیا مسودہ 7 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ووٹنگ کے لیے پیش کیا جائے گا، جس میں سری لنکا میں جاری اقتصادی بحران پر جواب دہی کا تعین کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ہندوستانی حقائق کی جانچ کرنے والے محمد زبیر اور پرتیک سنہا سال 2022 میں نوبل انعام جیتنے کے لیے نامزد ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ٹائمز کے مطابق آلٹ نیوز کے شریک بانی پرتیک سنہا اور محمد زبیر نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیے جانے والوں میں شامل ہیں۔ یہ نامزدگی ناروے کی پارلیمنٹ اور اوسلو کے پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے کی ہے۔ زبیر کو رواں سال جون میں سال 2018 کی ایک ٹویٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس کی FIR کے مطابق یہ ٹویٹ انتہائی اشتعال انگیز تھا اور 2 مذاہب کے درمیان نفرت کو ہوا دینے کا تھا، لیکن زبیر کی گرفتاری کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی۔ اس کے بعد صحافیوں کے تحفظ کے لیے ایک غیر سرکاری کمیٹی نے کہا کہ یہ بھارت میں آزادی صحافت کے لیے ایک نیا بگاڑ ہے، جہاں حکومت فرقہ وارانہ معاملات پر رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے لیے مخالفانہ اور غیر محفوظ ماحول پیدا کر رہی ہے۔ زبیر 1 ماہ بعد تہاڑ جیل سے واپس آیا۔ انہیں سپریم کورٹ نے ضمانت دی تھی۔ 2022 کے امن کے نوبل انعام کی دوڑ میں 343 امیدوار ہیں، جن میں سے 251 افراد ہیں اور 92 ادارے ہیں۔ کویت کی سرکاری خبررساں ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ شیخ احمد نواف الصباغ کو چہارشنبے کو جاری کردہ ایک امیری حکم کے تحت کویت کا دوبارہ وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ انہیں نئی کابینہ کے ارکان کی نامزدگی کا کام بھی سونپا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ناموں کی فہرست بنائیں، ان کی تقرری کے لیے حکم نامہ جاری کریں۔ کویت کے وزیر اعظم اس حکم پر عمل درآمد کر کے قومی اسمبلی میں پیش کریں۔ یہ ابھی تک مؤثر ہے اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا، اس نے سرکاری حکم میں مزید کہا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کی فوج نے ملک کے جنوبی حصوں میں تیز پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں بتایا کہ ہمیں محاذوں سے اچھی خبریں مل رہی ہے۔ ہماری فوج اپنی موجودہ دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنوبی علاقوں میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ خیرسون میں واقع زولوتابال کا یوکرینیا ڈویڈف پر دیگر سول آبادیوں کو روس سے واپس لے لیا گیا ہے۔ ہمارے فوجی مقبوضہ علاقوں کی واپسی کے لیے ہمتاً مصروف ہیں۔ روسی صدر پوٹن نے یوکرین کے علاقوں دونیتسک، لوہانسک، خیرسون اور زاپوریا کے الحاق پر مبنی قانون منظور کر لیا ہے۔ کرملن کے مطابق پوٹن نے ان علاقوں کو ضم کرنے سے متعلق ایک قانون پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد ان علاقوں کی مقامی آبادی کو روسی شہری قبول کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں پوٹن نے ان علاقوں کے لیے عبوری گورنرز کی بھی تقرری کا اعلان کیا ہے۔ ابوظہبی کے محکمہ بلدیات و ٹرانسپورٹ کے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر نے امارات ڈرائیونگ کمپنی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد تمام فریقین کو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ہو رہی تکنیکی ترقی کے بارے میں بروقت آگاہ رکھنا ہے۔ MAU پر انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ المرزوقی اور امارات ڈرائیونگ کمپنی کے CEO خالد محمد الشمیلی نے دستخط کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور گروپ CEO ڈاکٹر سلطان احمد الجابر نے کہا ہے کہ سماجی، اقتصادی اور موسمیاتی ترقی کے لیے توانائی کی مؤثر فراہمی ضروری ہے اور یہ کہ انرجی سیکیورٹی میں توانائی کی صنعت کی ذمہ دار کبھی واضح نہیں رہی ہے۔ لندن میں انرجی انٹیلیجنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر الجابر نے کہا کہ مارکیٹ رجحانات حقیقی بنیادی اصولوں، اضافی استعداد اور طویل مدتی طلب میں اضافے کی عکاسی نہیں کرتے، اس لیے نیا سسٹم وضع کرنے سے پہلے موجودہ انرجی سسٹم سے جان چھڑانے کی پالیسیاں گمراہ کن ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے دوران ہوئے حادثے کے باعث ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے انڈونیشی صدر جوکو ویڈودو کو تعزیتی مکتوب روانہ کیا ہے۔ انڈونیشی صدر کے نام روانہ کیا گئے مکتوب میں شاہ سلمان نے کہا ہے کہ فٹ بال میچ کے دوران ہوئے افسوسناک حادثے کی ہمیں اطلاع ملی ہے۔ حادثے کے باعث ہلاک ہونے والوں کے عواقین سے اظہار تعزیت اور زخمی ہونے والوں کے لیے جلد شفایابی کی امید رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے خواتین کے لیے ریاض الجنہ میں نماز اور زیارت کے نئے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ خواتین کو اب صبح اور شام کے وقت زیارت کی اجازت دی گئی ہے۔
सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मस्जिद नबी की इंतजामिया ने कहा है कि ज़ाहिर ख्वातीन सुबह 6 से 11 बजे तक और रात 9:30 बजे से 12 बजे तक रियाजुल जन्ना में नमाज अदा कर सकते हैं। इंतजामिया ने बयान में कहा है कि जुम्मे को ज़ियारत का वक्त अलग होगा। ख्वातीन सुबह 6 से 9 बजे और फिर रात 9:30 से 12 बजे तक रियाजुल जन्ना में नमाज और ज़ियारत कर सकेंगे। आज दुनिया भर में वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है और असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। ताहम आज के रोज़ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने एहतजाज का फैसला किया। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि जुमेरात को सूबे के तमाम प्राइमरी स्कूलों को ताले लगाकर धरना दिया जाएगा। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सूबाई सदर अजीजुल्लाह मीडिया को बताया कि गुज़श्ता 4 सालों से स्केल अपग्रेडेशन का मसला चल रहा है। इस सिलसिले में महकमा तालीम और वुज़रा से कई बार मुलाकातें हुई हैं मगर कोई नतीजा नहीं निकला। हिंदुस्तान के मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में रैली को खिताब करते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर घेरते हुए इसके साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा करेगी और इसे मुल्क का सबसे पुरअमन मुकाम बनाएगी। अमित शाह ने रैली में मौजूद लोगों को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि क्या दहशतगर्दी ने कभी किसी को फ़ायदा पहुंचाया और 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी ने 42,000 लोगों की जान ली है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुबैना तौर पर तरक्की नहीं होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला और मुफ्ती, PDP और नेहरू गांधी कांग्रेस फैमिली को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद से इन तीनों जमातों ने ही ज़्यादातर वक्त इस वक्त की रियासती हुकूमत में इख्तिदार किया। कई महीनों तक खुद को कौमी खिलाड़ी के तौर पर पेश करने और बीजेपी मुखालिफ कायदीन से मिलने के लिए रियासतों का दौरा करने के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, जो TRS सरबराह भी हैं, उन्होंने अपने कौमी पार्टी का आगाज़ कर दिया है। कौमी पार्टी, जिसे भारत राष्ट्र समिति का नाम दिया गया है, चारशंबे के रोज़ इस सिलसिले में पार्टी की जनरल बॉडी की तरफ से मुतफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर करने के बाद BRS नाम से पार्टी का आगाज़ कर दिया गया है। हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के सदर बंडी संजय कुमार ने आज यानी चारशंबे को भारत राष्ट्र समिति के आगाज़ पर रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि BRS एक सुअर के होठों पर लिपस्टिक लगाने के मुतरादिफ है। करीमनगर के MP ने ट्विटर पर तरक्की पर तनकीद की और कहा कि TRS से BRS सुअर पर लिपस्टिक लगाने के मुतरादिफ है। ट्विटर टिल्लू ने गेम चेंजर्स होने का दावा किया है, लेकिन वालिद नाम बदलने वाले बन गए। लोग हतमी तकदीर बदलने वाले हैं।